اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام مومنین جو حاضر ہیں ان کے مرحومین، اور وہ مومنین جو غائبین ہیں اور یہاں تشریف فرما نہیں ہیں ان کے مرحومین، اور جتنے مومنین اس دنیا سے رحلت اور رخصت فرما گئے ان تمام مومنین کے لیے، اولیاء الہی کے لیے، فقہائے اعظام کے لیے، مجتہدین کرام کے لیے، اور تمام مستبصرین محبان محمد و آل محمد اور فروغ ایمان ٹرسٹ کے معززین اور بزرگان کے مرحومین کے لیے ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ احد اور درود شریف کو تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمشرکین والمنافقین۔ وصلی اللہ علی اشرف انبیائہ واتم رسلہ واکمل اصفیائہ، نبینا و رسولنا الاکرم محمد المصطفیٰ صلوات۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الجزاء۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یعمل علی شاکلتہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ہمارے ان کلاسز، ان دروس اور ان مجالس کا جو موضوع زیر بحث ہے آپ کی خدمت میں، جس پر چند ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے اسلام کے تعلیماتی نظام اور اسلام کے تعلیمی دینی نظام کے اندر علم العقیدہ، معارف حقہ اور عقائد اسلامی کی حیثیت، ان کا مقام، عقائد کی جلالت اور عظمت، اور علم العقیدہ و عقائد حقہ کی دوسری تعلیمات اسلامی پر برتری، امامت، حکمرانی اور فرمان روائی، جس کو ہم چند ہفتوں سے بیان کر رہے ہیں، اس نقطے کو کہ اللہ کا نظام، تعلیماتی نظام جو اللہ نے حضرت انسان اور بشر کے ہدایت کے لیے آسمانوں سے، غیب سے اور اپنے مقام علم سے اتارا، نازل کیا، اس نظام ہدایت کی تعلیمات
کا جو ایک نظام ہے، تعلیمات کا جو مجموعہ ہے، جو انسان کی سعادت اور ہدایت کا ضامن اور ذمہ دار ہے، وہ تعلیماتی نظام 4 تعلیمات پر یا تعلیمات کے 4 شعبوں پر مشتمل ہے۔ اور وہ تعلیمات کے 4 شعبے ایسے ہیں جو تمام زندگی انسان اور انسان کی تمام زندگی کے شؤونات اور شعبوں کو اپنے احاطے میں لے لیتے ہیں۔ اسلام کا تعلیماتی نظام اتنا وسیع ہے کہ انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کو، اسلام کی زندگی کے تمام شؤونات کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے، اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کے ہر مسئلے کو اللہ کا تعلیماتی نظام شامل حال ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو، انسان کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ و کنار، کوئی ایسا جنبہ نہیں ہے جس کو اللہ کی ہدایت کا نظام اور اللہ کی تعلیمات کا نظام شامل حال نہ ہو۔ میں مختصر انداز میں اللہ کے اس تعلیماتی نظام کا آپ کی خدمت میں تعارف کراتا ہوں۔ ہم جو انسان ہیں نا، سب سے پہلے اگر دین کو سمجھنا ہے اور اللہ کے نظام تعلیمات کو سمجھنا ہے تو انسان کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو خود کو سمجھنا ہے کہ میں اپنی حقیقت میں، میں اپنی ذات میں ہوں کیا، میری حیثیت کیا ہے، انسان کی ریئلٹی کیا ہے، انسان کی واقعیت کیا ہے۔ تو آپ جب اپنا جائزہ لیتے ہیں تو میں چند ایک چیزیں بیان کرتا ہوں جس میں انسان کا پورا روحی نظام، انسان کی پوری ذات خلاصہ ہو جاتی ہے۔ ایک ہے علم، نظریہ، عقیدہ، نیت اور باطنی صفات اور عمل، ایمان۔ یہ کتنے چیزیں ہو گئی؟ نیتیں آپ کرتے ہیں نا، آپ نیت کرتے ہیں تو کوئی کام انجام دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی نیت کرتے ہیں، اس پر توجہ کرتے ہیں، اس کو اپنے روح کے اندر معین کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کام کو اپنی روح کے اندر معین کرتے ہیں، اس کی حدود عربے کو، اس کو انجام دینے کی جب آپ ارادہ اور قصد کرتے ہیں، اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عمل نیت کے بغیر ہوتا ہے، چاہے وہ عمل دینی ہو، چاہے وہ عمل دنیاوی ہو، چاہے وہ عمل معنوی ہو، چاہے وہ عمل مادی ہو، کوئی عمل بغیر نیت کے ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک انسان کے وجود میں اہم چیز جو ہے، انسان کی روح کے اندر ایک اہم میکینزم جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت ہے نا، نیت کو آپ سمجھتے ہیں نا اپنے وجود میں۔ جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ فطرتاً ان کی تصدیق فرمائیں گے، آپ کی فطرت ان کی تصدیق فرمائے گی کہ نیت انسان کرتا ہے، عمل کو انجام دینے سے پہلے اس کی نیت کرتا ہے، اور نیت کے بغیر دراصل کوئی عمل انجام پا ہی نہیں سکتا۔ ایک نیت ہے، ایک ہے نظریہ۔ آپ زندگی کے مسائل میں، دینی مسائل میں، اجتماعی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، گھریلو مسائل میں، بچوں کی تربیت کے مسائل میں، اور اپنے کاروباری اور تجارتی اور معاشی مسائل میں پہلے ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ بغیر نظریے کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ انسان اپنی بچوں کی تربیت کا ایک نظریہ رکھتا ہے، غلط یا صحیح، غلط رکھتا ہوں نظریہ یا صحیح رکھتا ہوں، نظریہ رکھتا ہے۔ نظریہ جو آپ رکھتے ہیں بچوں کی تربیت کے بارے میں، آپ اپنے بچوں کی تربیت اس نظریے کے مطابق کر رہے ہیں۔
ہر آدمی اپنے بچوں کی تربیت اپنی نظریے کے مطابق کر رہا ہے۔ آپ تجارتی دنیا میں، کاروبار کی دنیا میں، معیشت کی دنیا میں ایک نظریہ رکھتے ہیں، غلط یا صحیح، ممکن ہے آپ صحیح نظریہ رکھتے ہو معیشت کے بارے میں اور کاروبار کے بارے میں، ممکن ہے آپ غلط نظریہ رکھتے ہو، لیکن آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، جو شعبہ آپ نے اپنایا ہے اپنی زندگی اور معیشت کے لیے، بالآخر اس کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، اور ہر کام کی بنیاد نظریے میں ہوتی ہے۔ بغیر نظریے کے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ حتیٰ ہل چلانے والا ایک دیہاتی بھی جب ہل چلاتا ہے تو ایک نظریے کی بنیاد پر ہل چلاتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ بھی ایک نظریے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی عمل بغیر نظریے کے نہیں ہو سکتا، بغیر عقیدے کے نہیں ہو سکتا۔ ہر عمل کے پیچھے ایک نظریہ اور ایک عقیدہ کار فرما ہے۔ نیت ہو گئی، نظریہ اور عقیدہ ہو گیا۔ ایک اور چیز، وہ چیز ہے انسان کے باطنی صفات، جن صفات کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کے باطن سے ہے، جیسے بزدلی ایک صفت ہے جو انسان کی روح کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ایسی صفت ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ خوف ایک صفت کا نام ہے انسان کے اندر، لیکن بہادری، شجاعت، دلیری یہ بھی ایک صفت ہے، ایک صفت ہے، یہ عمل نہیں ہے، یہ صفت ہے انسان کے وجود۔ حسد کرنا کسی سے یہ ایک صفت ہے، انسان کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے دشمنی رکھتا ہے، کینہ توزی کرتا ہے، یا دوسروں کے نسبت اس کے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ یہ محبت کا جذبہ، یہ الفت کا جذبہ، یہ ایک صفت ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، یہ کمال روحی ہے، یہ صفت روحی ہے۔ تو ہم اپنے وجود میں دو قسم کی صفات رکھتے ہیں، ایک وہ صفات جو ہماری روح کے لیے کمال ہے، اور ایک وہ صفات جو ہماری روح کے لیے عیب ہے، جیسے بزدلی اور حسد، یہ ایسی صفات ہے روح انسان کے لیے جو روح انسان کو پسپائی عطا کرتے ہیں، روح انسان کو شکست عطا کرتے ہیں، روح انسان کو یہ شکست خوردہ کرتی ہیں، روح انسان کی عظمت کو یہ صفات ختم کرتی ہیں۔ یہ صفات سیئہ ہے، یہ بری صفات ہے، ان کو رذائل کہا جاتا ہے۔ جو صفات بری ہیں اور روحی صفات ہیں ان کو کہا جاتا ہے رذائل، اور وہ صفات جو انسان کی روح کے لیے فائدہ مند ہے، روح کے لیے نفع رکھتی ہیں، روح کے لیے کمال کا باعث ہے، ان کو کہتے ہیں صفات حسنہ، اور ان کو علم اخلاق میں کہتے ہیں فضائل، جیسے صداقت، جیسے امانت، جیسے محبت و الفت، انسان کے اندر یہ صفات ہے۔ شجاعت، شہادت کا جذبہ، فداکاری اور قربانی کا جذبہ، ایثار، یہ ساری صفات ہیں۔ علم، نیت، ارادہ، عقیدہ، نظریہ اور باطنی صفات، اور ایک اور اہم چیز جو ہے انسان کے وجود کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے عمل انجام دینا، ایکٹیویٹیز، فعل انجام دینا۔ جو کام اپنے ہاتھوں سے ہم کرتے ہیں، یا اپنے آنکھوں سے کرتے ہیں، یا اپنے کانوں سے انجام دیتے ہیں، یا اپنے جسم سے انجام دیتے ہیں، اپنے فزیکی اور جسمانی پہلو سے جو ہم کام انجام دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فعل انسان، ان کو کہتے ہیں عمل انسان۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، علم، ارادہ، نیت، نظریہ، عقیدہ، صفات باطنی اور عمل، ان سے ہٹ کر انسان کی کوئی اور حقیقت ہے؟ کوئی ہے اور حقیقت؟ انسان نام ہے نیت کرنے کا، انسان نام ہے ارادہ کرنے کا، انسان نام ہے عقیدے کا، انسان نام ہے نظریے کا، اور انسان نام ہے صفات باطنی کا، اور انسان نام ہے پاکیزہ یا بری نیتوں کا، انسان نام ہے اچھے یا برے ارادوں کا، انسان نام ہے عقائد حقہ یا عقائد باطلہ کا، عقائد نام ہے انسان علم کا۔ ہر انسان اپنے وجود میں کسی نہ کسی چیز کا علم ضرور رکھتا ہے، کوئی بھی مطلق جاہل نہیں ہے پوری کائنات میں۔ ہر انسان
اپنی حد تک کسی نہ کسی چیز کا علم رکھتا ہے. بغیر علم کے نہ تو ارادہ ہو سکتا ہے، بغیر علم کے نہ تو نیت ہو سکتی ہے، بغیر علم کے نہ تو کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، بغیر علم کے نہ ہی تو انسان کوئی عمل انجام دے سکتا ہے. یہ میں نے چند چیزیں بیان کی ہیں، آپ ان میں غور و فکر کریں کہ نیت، ارادہ، عقیدہ، نظریہ، صفات باطنی اور عمل، اس کے علاوہ انسان کچھ اور ہے. انسان خلاصہ ہوتا ہے، انسان منحصر ہے ارادے میں، نیت میں، عقیدے میں، عمل میں، صفات باطنی میں. اس کے علاوہ تو انسان کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں، ابھی جب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے تو آپ کا وجود، آپ کی روح، آپ کی ذات اس حالت میں بھی یا عمل انجام دے رہی ہے، یا نیت کو انجام دے رہی ہے، یا آپ سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، یا علم حاصل کر رہے ہیں، یا کسی کو علم دے رہے ہیں، یا بات کر رہے ہیں، یا بات سن رہے ہیں، تو بس انسان نام ہے عمل کا، انسان نام ہے صفات باطنیہ کا، انسان نام ہے عقائد کا، انسان نام ہے علم اور ارادے اور نیت کا. اس سے ہٹ کر انسان کچھ بھی نہیں ہے. تو جب انسان کی حقیقت منحصر ہو گئی ان چیزوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، انسان کا پورا وجودی میکینزم ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے انسان. نام ہے ان چیزوں کے مجموعے کا. انسان ایک نظام اور ایک سسٹم ہے عقائد، نیتوں، ارادوں، اعمال اور عقیدوں کا. انسان کی حقیقت منحصر ہو گئی، محدود ہو گئی انہی چیزوں میں. ان سے ہٹ کر انسان کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ انسان اپنی ذات میں نیتوں، ارادوں، عقیدوں، نظریات، اعمال اور صفات باطنیہ کا پورا ایک نظام اور ایک سسٹم ہے اور ایک مجموعہ ہے، سسٹمائز. اس لیے اللہ نے جو اپنی ہدایت کا نظام اتارا ہے وہ بھی انسان کی اس حقیقت کو دیکھ کے اتارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خالق انسان ہے. اس لیے اللہ کا جو تعلیماتی نظام ہے جس کو آپ دین کہتے ہیں، وہ انسان کی نیتوں کے لیے بھی قوانین رکھتا ہے، وہ انسان کے ارادوں کے لیے بھی تعلیمات کو رکھتا ہے، اور اس نے انسان کے اعمال کے لیے، انسان کے ارادوں کے لیے، انسان کے عقیدوں کے لیے، انسان کے اندر باطنی صفات کے لیے تعلیمات کا ایک مکمل مجموعہ قرآن و سنت میں عطا کیا ہے. اور اس چیز کا نام ہے دین مبین اسلام. میں نے اسلام کی تشریح کی آج آپ کی خدمت میں. اب جب معین ہو گیا کہ انسان حقیقت ہے، ان چیزوں کا نام ہے، اور انسان کی حقیقت ان چیزوں سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا نظام جو اتارا گیا، کیونکہ وہ اس خالق نے نظام دین اتارا ہے، نظام ہدایت اتارا ہے. اللہ نظام ہدایت کا خالق بعد میں ہے، انسان کا خالق پہلے ہے. اللہ نے پہلے انسان کو خلق کیا، پھر انسان کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، انسان کی حقیقت پر احاطہ کرتے ہوئے اس کے لیے نظام ہدایت بنایا. تو پھر اللہ کا نظام ہدایت 4 شعبوں میں، 4 پہلوؤں میں، 4 نظاموں میں تقسیم ہوتا ہے. ایک اللہ کا نظام ہے جو انسان کے عمل سے مربوط ہے، جسے حرام و حلال کا نظام کہتے ہیں، جسے علم الشریعت کہتے ہیں، جسے علم الاحکام کہتے ہیں، جسے فقہ اسلامی کہتے ہیں. علم فقہ کس چیز کا نام ہے؟ علم فقہ نام ہے، احکام شرعیہ کا علم نام ہے ایسے علم کا اور ایسی تعلیمات کے مجموعے کا جو آپ کے عمل کے سلیقے کو، آپ کے عمل کے اندر آداب کو اور عمل انجام دینے کے طریقے کو بیان کرتا ہے. تو ایک جو علم الہی میں اور اللہ کے نظام دین میں جو ایک شعبہ ہے تعلیمات کا، وہ ہے احکام الشریعہ
شریعہ، احکام شریعت، علم الفقہ، حرام اور حلال کا علم۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ دوسری چیز جو میں نے بیان کی وہ ہے انسان کی باطنی صفات، انسان کے روحی صفات، جو صفات بری بھی ہو سکتی ہیں، جو صفات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، جو صفات سیئہ بھی ہو سکتی ہیں، جو صفات حسنہ بھی ہو سکتی ہیں، جو صفات رذائل بھی ہو سکتے ہیں، جو صفات فضائل بھی ہو سکتے ہیں۔ شجاعت فضیلت ہے، بزدلی رذیلت ہے، صداقت فضیلت ہے، کذب اور جھوٹ برائی ہے، رذالت ہے، رذیلت ہے۔ توحید بھی ایک صفت ہے انسان کے اندر، ولایت بھی ایک صفت کا نام ہے انسان کے اندر، توحید کا جذبہ، توحید سے الفت اور محبت یہ بھی صفت ہے، صفت حسنہ ہے، فضائل میں سے ہے۔ لیکن شرک صفت سیئہ ہے، برائیوں میں سے ہے۔ انسان کی حقیقت کو برباد کر دینے والی جو ایک چیز ہے وہ شرک ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانا کسی کو۔ تو یہ پورا نظام ہے صفات کا نظام، انسان کے اندر موجود اخلاق کا نظام۔ تو اس کے لیے اللہ نے جو علم بھیجا اس علم کا نام ہے علم الاخلاق، اخلاقیات، یہ پورا ایک نظام ہے۔ اور تیسرا اللہ کے نظام دین میں، نظام تعلیمات میں تیسرا شعبہ، تعلیمات کا پورا ایک سسٹم وہ ہے علم العقیدہ، معرفت کا نظام، ایمانیات کا نظام، علم العقیدہ، علم المعرفہ۔ اب اسلام میں وہ علم جو فقہی احکام کو، جو حرام و حلال کو بتاتا ہے، حرام و حلال کی تفصیل مہیا کرتا ہے، اس علم کا نام ہے علم الفقہ یا احکام الشریعہ یا حرام و حلال کا علم۔ یہ علم فقہ ہے، یہ آپ کے عمل سے مربوط ہے۔ یہ علم پورا فقہی نظام، عمل سے مربوط حرام و حلال کا پورا نظام یہ علم بیان کرے گا۔ کون سا علم؟ علم الفقہ، احکام شریعت کا علم، فروعات دین کا علم۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ جو انسان کی باطنی صفات کے نظام کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بری صفات کون سی ہیں، اچھی صفات کون سی ہے، بری صفات کو روح سے نکالنا کیسا ہے اور اچھی صفات کو روح میں جاگزین کیسے کرنا ہے۔ اس علم کا نام ہے علم الاخلاق، اخلاقیات کا علم۔ اور وہ علم جو عقیدے سے مربوط ہے، جو نیتوں سے مربوط ہے، جو ارادوں سے مربوط ہے، جو نظریات سے مربوط ہے، انسان کو صحیح اور حق نظریات کا علم دیتا ہے اور برے نظریات اور عقائد سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اس علم کا نام ہے علم العقائد۔ اور علم العقائد کو تین علوم ہیں اسلامی جو بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک ہے علم الکلام، ایک ہے علم الفلسفہ اور ایک ہے علم العرفان۔ ابھی ایک نقطے کی طرف متوجہ رہیں، فروعات دین کا علم، حرام و حلال کا جو تعلیماتی نظام ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک علم ہے اور وہ ہے علم الفقہ، جسے آپ فقہ کا علم کہتے ہیں۔ فروعات دین، نماز روزے کے مسائل، عمل میں حرام و حلال کے مسائل، واجب محرمات مستحب مباح مکروہات کے نظام کو جو علم بیان کرتا ہے وہ ایک علم ہے۔ فروعات دین کو، عمل سے مربوط مسائل کو بیان کرنے والا ایک علم ہے۔ اخلاقیات کو بیان کرنے والا ایک علم ہے، اس کا نام علم الاخلاق ہے۔ لیکن اسلام کے عقیدتی نظام اور معرفتی نظام اور نظریاتی نظام کو بیان کرنے کے لیے اسلام میں تین علم ہیں: علم الکلام، علم الفلسفہ اور علم العرفان۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نظام تعلیم
علومات میں جو علم سب پر برتری رکھتا ہے، جو علم سب سے اہم ہے، وہ علم العقیدہ ہے، وہ معرفت اللہ کا علم ہے کہ اللہ نے حرام و حلال کا علم بیان کرنے کے لیے اس کے لیے ایک علم مقرر کیا، وہ علم فقہ ہے۔ اخلاق اور آداب کے لیے بھی ایک علم مقرر کیا، اس کا نام علم الاخلاق ہے۔ لیکن اللہ کے عقیدتی نظام، اسلام کے معرفتی نظام کو بیان کرنے کے لیے تین علوم ہمارے اندر وجود رکھتے ہیں، ہمارے نظام تعلیمی کے اندر وجود رکھتے ہیں۔ ایک علم الکلام ہے، ایک علم الفلسفہ ہے، اور ایک علم العرفان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ البتہ فرق ہے، یہ تینوں علوم معرفت اللہ کا علم بیان کرتے ہیں، یہ تینوں علوم عقائد کا علم بیان کرتے ہیں، یہ تینوں علوم اسلام کا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں، اور دنیا کے بعد کے بعد، اور دنیا کے اندر اور دنیا سے پہلے کا جو پورا نظام ہے، اس کے بارے میں علم العقیدہ گفتگو کرتا ہے۔ اور علم العقیدہ تین علوم ہیں جو علم العقیدے کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن ہر علم کی منہج اور روش اور سلیقہ جدا ہے۔ علم الکلام ایک اور طریقے سے عقائد کے علم کو بیان کرتا ہے، علم فلسفہ اپنے خاص طریقے سے اسلامی عقائد کو اثبات کرتا ہے، لیکن علم العرفان ایک اور طریقے سے اسلامی عقائد کو ثابت کرتا ہے اور اسلامی عقائد کے وجود کی وضاحت کرتا ہے۔ اب علم العقیدہ اور علم المعرفت اور اصول دین کے علوم کے لیے تین سٹڈیز کا ہونا، تین شعبوں کا ہونا، تین علوم کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں سب سے اہم، سب سے بافضیلت اور سب سے پیچیدہ ترین جو مسئلہ ہے، جو شعبہ ہے، وہ عقائد کا شعبہ ہے، وہ علم العقیدہ کا شعبہ ہے۔ ایک نکتہ، اب میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی، سورۃ اسراء آیت نمبر 84۔ خداوند کریم فرمائے کل یعمل علی شاکلتہ، کل یعمل علی شاکلتہ۔ خدا فرما رہا ہے کہ انسان جو اپنی زندگی میں عمل انجام دیتا ہے، تمام اعمال کی بنیاد انسان کی نیتوں، انسان کی باطنی صفات اور انسان کے نظریات اور عقائد پر ہے۔ ہر انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق دے رہا ہے، وہ اپنے عقائد کے مطابق دے رہا ہے، وہ اپنی نیتوں کے مطابق اعمال انجام دے رہا ہے۔ انسان جس طرح کے عقائد رکھتا ہے اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہے، انسان جس طرح کے نظریات رکھتا ہے اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہے۔ انسان کا عمل ثمرہ ہے اس کی نیتوں اور اس کے عقائد کا۔ اس لیے اعمال سے پہلے، نماز سے پہلے، روزہ سے پہلے، حج کو انجام دینے سے پہلے، جہاد کرنے سے پہلے انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ ذرا آئیے جناب رسول خدا کی خدمت میں جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے پورے دین کے رمز و راز کے طور پر، دین کی روح کے طور پر، پورے نظام دین کے فلسفے کے طور پر عقائد اور ذکر اللہ کو بیان کیا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا اور اسلام کا نسخہ انسانیت کو پیش کیا، اور مشرکین مکہ، مشرکین جہان، کافرین، منافقین سارے رسول اللہ کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے، کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، مخزومی، عمرو بن ولید بن مغیرہ مخزومی، سارے یہ گرو گھنٹال عرب کے بڑے بڑے جاگیردار
بڑے بڑے سرمایہ دار یہ سارے رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے، رسول اللہ کو جھٹلانا شروع کیا، رسول کا انکار کرنا شروع کیا، رسالت اور نبوت پر مسخرہ مذاق شروع کیا ان لوگوں نے۔ اسلام کی بنیادوں میں، اسلام کی ابتدا میں جو چیز شروع میں مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے اہم تھی وہ جہاد اور اللہ کی راہ میں جنگ تھی۔ یہی ہے نا اسلام کی ابتدا میں، صدر اسلام میں، صحابہ کرام کی نگاہ میں رسول اللہ کے انصار اور رسول اللہ کے ناصرین اور رسول اللہ کے اصحاب اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور رسول اللہ پر ایمان لے آنے والوں میں اس زمانے میں سب سے اہم چیز جو ان کو دکھائی دے رہی تھی، جو ان کو نظر آ رہی تھی، وہ تھی اللہ کی راہ میں جہاد، جنگ اور جدال، قتال اور مبارزہ۔ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جنگ اور جہاد اور اللہ کی راہ میں فداکاری اور اللہ کی راہ میں قتال سے ہی اسلام میں پھیلنا ہے۔ جنگ عہد لڑی گئی، جنگ بدر لڑی گئی، یہ جنگیں لڑی گئی نا صدر اسلام میں، اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا جنگوں کے ذریعے۔ اب صحابہ کا اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ اس وقت اسلام میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ جہاد اور قتال ہے۔ تو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، رسول اللہ ان کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، رسول اللہ نے ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو پڑھ لیا کہ یہ جنگ اور جہاد کو اسلام کی بنیاد سمجھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جنگ و جہاد یہ اسلام میں اہم ہے لیکن بنیاد نہیں ہے یہ اسلام کی۔ ہاں تو بنیاد کیا ہے؟ تو ایک دن رسول اللہ نے اپنے صحابہ کی محفل میں یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میرے اور اللہ کی خاطر جہاد کرنے والوں، اے جنگ احد و بدر لڑنے والوں، میری ایک بات سن لو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لیس عمل احب الی اللہ وانجى لعبد من كل سیئۃ فی الدنیا والآخرہ من ذکر اللہ۔ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے یہ حدیث مبارکہ، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے جسے کنز العمال میں علامہ قاری متقی ہندی نے اہل سنت کے طریقے سے بیان کیا، اور آیت اللہ محمدی رائے شہری نے میزان الحکمہ میں اس حدیث کو شیعہ طریقے سے بیان کیا۔ مطلب یہ کہ یہ حدیث اور یہ مفہوم یہ تسنن کے ہاں بھی موجود ہے اور تشیع کے ہاں بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی نیتوں کو بھاپ لیا کہ یہ ذرا غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ دین کی بنیاد جنگ و جہاد اور قتال کو قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں عبد مومن کو ہر برائی سے آخرت اور دنیا میں سب سے زیادہ نجات دینے والا اور اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے افضل عمل، یہ نہیں فرمایا جہاد ہے، یہ نہیں فرمایا نماز ہے، یہ نہیں فرمایا حج ہے، یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ ہے، فرمایا من ذکر اللہ، کہ جو عمل انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر برائی سے نجات دے سکتا ہے، اور جو عمل ہر عمل سے اللہ کے نزدیک افضل ترین اور محبوب ہے وہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے۔ میں اس کی وضاحت نہیں کرتا کیونکہ وضاحت آگے حدیث میں اللہ کے رسول نے خود فرمائی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا کہ تمام اعمال سے افضل عمل اور تمام اعمال سے زیادہ مومن کو فائدہ دینے والا عمل وہ ذکر اللہ ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ تو اب صحابہ تھوڑی اپنی جگہ سے ہلے، انہیں پریشانی ہوئی کیونکہ ان کے خیال میں ابھی اسلام اپنی بنیادوں میں ہے، ابھی اسلام ابھی اس کی ابتدا ہوئی ہے، اسلام ابھی اپنے بچپنے میں ہے، اسے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ قتال ہے، وہ جہاد ہے، وہ اسلام کی راہ میں جنگ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اس لیے صحابہ کے مجمع سے ایک صحابی بہت ہی حیرانگی اور
سرگردانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اللہ کے رسول کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، حتیٰ قتال اور جنگ اور جہاد سے بھی زیادہ اہم اور اسلام میں افضل عمل ذکر اللہ ہے۔ کیونکہ اس زمانے کے صحابہ کا خیال کیا تھا کہ سب سے اہم، سب سے افضل عمل جنگ اور جہاد ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سب سے محبوب ترین عمل، سب سے افضل ترین عمل، سب سے نجات دینے والا مومن کو دنیا اور آخرت میں وہ ذکر اللہ ہے۔ اب ایک صحابی نے اٹھ کے اللہ کے رسول سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے لیے راہ خدا میں جہاد اور قتال سے بھی زیادہ ذکر اللہ ہے میں؟ تو اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا جو تاریخی جملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ لولا ذکر اللہ، کہ اگر ذکر خدا نہ ہوتا، لولا ذکر اللہ، اگر ذکر خدا نہ ہوتا، لم تؤمر بالقتال، تو اصلاً جہاد اور جنگ اور قتال کا حکم اسلام میں نہ ہوتا۔ جہاد اور جنگ کا فلسفہ اسلام میں کیا ہے؟ دراصل جہاد اور جنگ اور قتال اسلام نے اس کو واجب ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ انسانوں کے لیے ذکر اللہ کی راہ ہموار کی جائے، انسانوں کے لیے ذکر اللہ کے راستے کھولے جائیں، طاغوت کو، ظالم بادشاہوں کو، ظالم حکمرانوں کو، اللہ کی خالقیت کو چیلنج کرنے والے ناعاقبت انسانوں کی رکاوٹوں کو، ان کے حملوں کو روکا جائے تاکہ انسان آزاد ہو کر اپنے خالق کی عبادت کر سکے۔ رسول اللہ نے جنگ اور جہاد اور ہر قسم کے عمل کا فلسفہ، رمز و راز ذکر اللہ کو بیان کیا، اور ذکر اللہ کا تعلق ہے عقیدے سے۔ اگر عقیدہ نہ ہوتا، اگر عقیدہ توحید نہ ہوتا، اگر اللہ کی خالقیت کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر اللہ کے وجود کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر اللہ کی صفات کمال کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر اللہ کے نظام عدل کا، عدالت کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر نبوت اور رسالت کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر امامت اور ولایت کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر قیامت اور معاد، حساب و کتاب، جنت اور جہنم کا عقیدہ نہ ہوتا تو قتال اور جنگ بھی نہ ہوتا۔ کیوں اس لیے کہ پھر قتال اور جنگ کا کوئی فلسفہ، رمز و راز نہ ہوتا۔ دین کی بنیاد عقیدہ ہے، دین کی بنیاد ذکر اللہ ہے، اور دین کی بنیاد معرفت پروردگار ہے۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو، اپنے عرائض کو سمیٹتا ہوں اور مسائل کی طرف آتا ہوں۔ اب ذرا جو میں نے وضاحت کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ کے نظام عقیدتی کو، اللہ کے نظام معرفتی کو، اور رکھا ہے کہ دین کی بنیاد معرفت پروردگار ہے، دین کی بنیاد عقائد ہے، نماز کی بنیاد بھی معرفت پروردگار ہے، روزے کی بنیاد بھی معرفت پروردگار ہے، حج اور جہاد کی بنیاد بھی علم اور عقائد ہے۔ تو اب ذرا امام حسین کا یہ فرمان سنیے۔ امام فرماتے ہیں سید الشہداء، سرور کائنات کے فرزند ارجمند حسین ابن علی لخت جگر فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں کہ انما الحیات العقیدۃ والجہاد۔ یہ امام حسین کی حدیث ہے، فرمان ہے۔ امام حسین نے زندگی کا پورا فلسفہ اپنی 3 الفاظ کی ایک حدیث میں بیان کر دیا۔ فرمایا انما الحیات العقیدۃ والجہاد، کا زندگی نام ہی، حیات نام ہی 2 چیزوں کا ہے، 2 چیزوں کا، العقیدۃ والجہاد، ایک اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، ملائکہ کی عصمت،
آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز ایک جدوجہد کا نام ہے، نماز ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو انسان کے وجود کو پاک کرتی ہے، انسان کے وجود کے گراؤنڈ کو بناتی ہے تاکہ اس روح اور وجود کے اندر عقائد حقہ آ سکیں، جاگزین ہو سکیں۔ نماز بھی اسی لیے ہے تاکہ انسان کا وجود، انسان کی روح معرفت پروردگار اور معارف الہیہ اور عقائد حقہ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ حج بھی اسی لیے ہے تاکہ انسان کا وجود اللہ کی معرفت اور عقائد حقہ کو سمجھنے کا متحمل ہو جائے۔ جہاد بھی اسی لیے ہے تاکہ جو لوگ عقائد حقہ کو نہیں سمجھ سکے ان کے لیے عقائد حقہ کو سمجھنے کی راہیں کھول دی جائیں۔ کتنا خوبصورت فرمان ہے، انما الحیات العقیدۃ والجہاد۔ فرمایا حیات اور زندگی نام ہی دو چیزوں کا ہے، اس کے علاوہ زندگی کچھ اور ہے نہیں۔ ایک عقیدہ ہے اور ایک عقیدے کے تحفظ اور دفاع کے لیے جدوجہد اور جہاد ہے۔ یہ ہے عقیدے کا مقام اسلام میں، یہ ہے معرفت پروردگار کا مقام اسلام میں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح سے انسان کے روحی نظام میں تمام قوتوں پر اللہ نے عقل کو امام قرار دیا ہے اور اللہ نے انسان کے وجود سے باہر مخلوقات اور کائنات کے لیے علی کو رہبر اور امام قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نظام دین کے اندر اور اپنی تعلیمات کے مجموعے میں علم معرفت اور عقائد کو امامت اور رہبری کی ذمہ داری سپرد کی ہے۔ اور سیدنا و سید الشہداء و امام و سرور شہیدان امام حسین نے جو قیام کیا تھا نا کربلا میں، اور جو جہاد فرمایا یزید اور یزیدی لابی کے برخلاف، وہ فقط ایک ہی مقصد کے لیے تھا، وہ مقصد تھا اسلام کے حقیقی عقائد اور عقائد حقہ کا تحفظ اور دفاع۔ یہ فلسفہ کربلا ہے، معارف الہیہ اور عقائد حقہ اور توحید پروردگار اور عقیدہ امامت و عقیدہ نبوت و رسالت و عقیدہ معاد و قیامت و عقیدہ حساب و کتاب و عقیدہ جنت و جہنم کا تحفظ اور دفاع اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کر دیکھیے۔ اسی لیے امام نے خود فرما دیا کہ انما الحیات العقیدۃ والجہاد۔ حسین کی نگاہ میں وہ زندگی نہیں ہے جس میں عقائد حقہ اور عقائد حقہ کی راہ میں جہاد نہ ہو۔ اس لیے اکیلا اور تنہا حسین یزید کی طاغوتیت کے خلاف اور امت کی غفلت کے خلاف علم لے کر بلند کھڑا ہو گیا، کیونکہ امام نے اپنا فلسفہ بیان کر دیا کہ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے جس میں انسان اپنے عقائد حقہ اور معرفت پروردگار کا تحفظ اور دفاع نہ کر سکے۔ اور یہ ساری قربانی، یہ جتنے اپنے اصحاب انصار، اپنے یاور و مددگار، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے جو حسین نے کربلا میں قربان کیے نا، اور اپنی عزیز جان دے دی نا کربلا میں، اس کا مقصد فقط ایک تھا، اور وہ کون سا کہ انما الحیات العقیدۃ والجہاد۔ حتیٰ عقیدہ اتنا اہم ہے، معارف الہیہ اتنے اہم ہیں، اللہ کا عقیدتی نظام اور توحید پروردگار اور معرفت رب اتنی اہم ہے کہ اللہ کی معرفت اور عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے حسین نے نہ فقط اپنے بچے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے اصحاب اور اپنا آپ قربان کر دیا، بلکہ اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں اور اپنے بچیوں کے پردے اور ناموس کو قربان کر دیا۔ کہ وہ حسین کا ایک فلسفہ ہے کہ انما الحیات العقیدۃ والجہاد۔
الجہاد. تو عقیدے کے اور توحید کے تحفظ کے لیے حسین نے جہاد کیا, حسین نے جدوجہد کی, اور ایسا جہاد کیا جو تاریخ انسانیت میں کسی نے نہیں کیا. اسی لیے ائمہ ہدا نے, بعد والے ائمہ ہدا, ائمہ اہل بیت, ائمہ معصومین نے اپنی زندگی کی ڈگر, اپنی زندگی کی سنت, اپنی زندگی کی روش ایک چیز کو قرار دیا, اور وہ کون سی چیز تھی؟ وہ تھی حسین کے مصائب اور حسین پر ہونے والے مظالم پر گریہ اور احتجاج. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا عقیدہ اور توحید اور معرفت پروردگار کی راہ میں جہاد تھا, یہ تحفظ تھا تعلیمات الہیہ کا. اور جب حسین پر کوئی گریہ کرتا ہے نا, اور حسین کے مصائب کے لیے احتجاج کرتا ہے, تو دراصل وہ حسین کے لیے احتجاج نہیں کر رہا ہوتا, وہ اللہ کے نظام دین اور توحید کے لیے احتجاج کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تمام ائمہ ہدا نے کربلا کو اہمیت دی, کربلا کو اپنی زندگی کی بنیاد قرار دیا. ہر امام نے حسین پر گریہ فرمایا, ہر امام نے حسین کے لیے ماتم و عزاداری کی. حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے صحابی اور شاگرد سے فرماتے ہیں, جس کا نام ہے شبیب, ریان بن شبیب, یبن شبیب, اے شبیب کے بیٹے, اگر اللہ کو راضی کرنا ہے, اگر اللہ کو خوش کرنا ہے, تو ہمارے جد حسین کے مصائب میں ماتم اور گریہ کیا کر. فَحَزَن لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرْحِنَا, اور ہمارے غم کے ساتھ غم کیا کرو اور ہماری خوشی کے ساتھ خوشی کیا کرو. جہاں ہم خوش ہوتے ہیں تم بھی وہاں خوش ہوا کرو, جہاں ہم غمگین ہوئے ہیں وہاں تم بھی غمگین ہوا کرو. فَحَزَن لِحُزْنِنَا وَفْرَحْ لِفَرْحِنَا. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کی طرف امام بلا رہے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل عین باقیۃ الا عین, کہ ہر آنکھ روز قیامت روئے گی, گریہ کرے گی. کل عین باقیۃ یوم القیامہ, ہر آنکھ گریہ کرے گی, روئے گی قیامت کے دن, آخرت کے دن, اللہ کے عذاب کو دیکھ کر. الا عین باقیۃ علی مصاب الحسین, لیکن وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو آنکھ دنیا میں حسین کے مصائب پر روئی ہو. ضاحکۃ مستبشرۃ, لیکن وہ آنکھ جو دنیا میں حسین کے مصائب اور حسین کے غم میں روئی ہوگی, وہ قیامت کے دن وہ آنکھ روئے گی نہیں, وہ آنکھ خوش ہوگی, اس کو بشارت دی جائے گی بے نعیم جنت, جنت کے نعمتوں کی. یہ مقام ہے مصائب حسین پر رونے کا, یہ مقام ہے کربلا کی یاد کا, کیونکہ رونے سے نام و یاد حسین اور یاد کربلا زندہ ہوتی ہے, اور یاد حسین سے اور یاد قیام کربلا سے اللہ کی معرفت اور توحید کا نظریہ زندہ ہوتا ہے. گریے کا فلسفہ توحید ہے, گریے کا فلسفہ معرفت پروردگار ہے, گریے کا فلسفہ کربلا کے اندر ضم ہو کر اللہ کے نظام دین کو بچانا اور اس کا تحفظ کرنا ہے. اس لیے امام حسن عسکری تک سارے ائمہ بل بلا کر حسین کے غم میں روتے تھے, ایسے روتے تھے جیسے جوان بیٹے کی لاش پر ماں بوڑھی روتی ہے. گویا روایت میں ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کے گھر پر مستورات مخدرات کی موجودگی میں امام بھی موجود تھے,
عباسی خلیفہ منصور دوانیقی نے امام کے گھر پر حملہ کر دیا، امام صادق کے گھر پر حملہ کیا، امام صادق کے گھر میں دہشت گردی کی، امام کے گھر میں یہ لوگ گھس گئے اور آگ لگا دی۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر کے تمام حصوں میں آگ بھڑک اٹھی اور میرے گھر کا ساز و سامان آگ سے جلنے لگا تو امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی خواتین، بچیاں، بیٹیاں اور ہماری بیویاں وہ بھاگنے لگی، دوڑنے لگی، فریاد کرنے لگی، اور آگ سے بچانے کے لیے جب وہ ادھر ادھر دوڑی تو امام صادق فرماتے ہیں جب میں نے اپنے گھر کی خواتین کو آگ سے خوف کی وجہ سے اور آگ سے بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھا تو میں ایک دم کربلا کی یاد میں غمگین ہو گیا۔ حضرت صادق کو عصر عاشورہ یاد آ گئی۔ امام فرماتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے عصر عاشورہ کا منظر آ گیا۔ میں نے سوچا، دیکھا کہ عصر عاشورہ جب حسین شہید ہو گئے، جب کربلا میں اکبر کو ذبح کر کے ریت پہ لٹا دیا گیا، جب عباس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، تو پھر یہ ظالم، یہ اشقیاء، یہ آگ لے کر بیبیوں کے خیموں کی طرف دوڑے، انہوں نے خیموں کو آگ لگائی۔ حضرت صادق نے گریہ کیا، کہا کہ جب شام غریبہ میرے حسین، میری دادی زینب، میری جدہ ام کلثوم، میرے حسین کی معصوم بیٹی سکینہ کے خیام اور چادروں کو آگ لگائی گئی تو انہیں کوئی جگہ نظر نہ آئی، تو مخدرات، عصمت و طہارت، علی کی بیٹیاں، رسول اللہ کی دختران پھر بیابان کی طرف دوڑی۔ کسی نے بیابان میں درخت کا سہارا لیا، کسی نے بیابان میں کسی ٹیلے کا سہارا لیا، کوئی بی بی دوڑی امام سجاد کو بتائے کہ ہمارے خیام کو آگ لگا دی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔